یہ ہے اسلامی ریاست سے وفاداری، یہ ہے اسلامی مملکت کی فوج میں شمولیت سے پیچھے رہ جانے والے کی سزا، الا یہ کہ فوج کو گالیاں دی جائیں۔ چٹھی جو میاں نواز شریف صاحب کو آئی ہے، اگر آپ غور سے اسکرین پہ پڑھیں، چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے، کہ مرحومہ نے کس طرح سے اپنے دوسرے بیٹے نریندرا مودی پر شفقت فرمائی تھی۔ ایک بہت عجیب کام ہوا ہے، عجیب کام یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے سابقہ وزیر اعظم کی والدہ کے انتقال پر ہندوستانی وزیر اعظم نریندرا مودی نے اسلام آباد اپنے سفارت خانے کو خط بھیجا۔ وہ خط پاکستان میں ہندوستان کے ہائی کمشنر یعنی سفیر نے بی بی مریم نواز کو بھیجا۔ وہ خط آپ اسکرین پر ابھی دیکھ لیں گے۔ اس خط کی جو زبان ہے اور جو سفیر صاحب کی زبان ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کر لیں۔ اور ہندوستانی وزیر اعظم کا خط ایک دشمن ریاست کے سربراہ کا ذاتی خط، سابق پاکستانی وزیر اعظم کے نام ان کی اہلیہ کے انتقال پر، تو مجھے ایک اور خط یاد آ رہا ہے کہ اس وقت کی سپر پاور نے ایک صحابی کو خط بھیجا۔ سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم جو جنگ تبوک میں نہیں شریک ہو سکے تھے، جو روما کے خلاف تھی، تو جب واپس آئے ہیں تو بہت سے منافقین نے جھوٹی باتیں کر کے معافی لے لی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہم نے سچی بات کی کہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ، مال بھی تھا، سواری بھی تھی، بس شیطان نے بھٹکا دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہم، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں نے کوئی عذر نہیں کیا، صرف یہ کہ شیطان نے بہکا دیا۔ تو ان تینوں کا، بالخصوص حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کا سوشل بائیکاٹ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ یہاں تک بائیکاٹ کے بیوی کی علیحدگی کا کہ الگ ہو جاؤ۔ خود کعب بن مالک رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز کنکھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، تو یہ بھی دیکھتا تھا کہ آپ بھی کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ کو بہت محبت تھی حضرت کعب بن مالک سے، کیونکہ حضرت کعب بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے کہا کرتے، جو دشمنوں پہ رسول اللہ کے قول مبارک کے تحت، مفہوم کے تحت تیر کی طرح جا کے لگتے تھے۔ جیسے وہ مشہور قصیدے کے الفاظ ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کے، سرر بفتحتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی شکنیں اسرار سے پر اور وہ چمکتی تھیں۔ بہت مشہور قصیدہ ہے۔ تو اسی سوشل بائیکاٹ کے دور میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، تو دا دن رومن سپر پاور، دو ہی تو سپر پاورز تھی، فارس اور روما، تو رومن سپر پاور کا خط ملا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہم کو، جس میں یہ لکھا تھا کہ تم اپنے معاشرے کے بڑے آدمی ہو، معزز ترین آدمی ہو، اور اس طرح کے الفاظ کے بعد یہ لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارا صاحب تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم نے کیا کیا؟ ان کی توبہ تو قرآن میں نازل ہوئی، اور ایسی توبہ، صرف جنگ پہ ہی تو نہیں گئے تھے۔ ہماری زبان میں
صرف جنگ پہ تو نہیں گئے تھے، اور کیا کیا تھا، مخلص صادق تھے۔ بازار سے گزر رہے تھے جب روما کے قاصد نے انہیں خط دیا مدینہ منورہ میں، تو بڑے مشہور الفاظ ہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک نئی مصیبت آ گئی، یعنی سپر پاور کے خط پر چوڑے ہو کے نہیں گھومتے رہے جس میں ان کی تعریفیں ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، تم جیسے آدمی کی قدر ہمارے پاس نہیں۔ انا للہ پڑھا اور یہ کہا کہ ایک نئی مصیبت آ گئی، اور آگے ہی کوئی تندور تھا، اس تندور میں اس خط کو ڈال دیا۔ یہ تھی محبت اسلام سے، یہ تھی محبت ریاست اسلامی سے، یہ تھی محبت ریاست اسلامی کے سربراہ سے، کہ دشمن سربراہ کی چٹھی آئی ہے تعریف و توصیف سے بھری ہوئی، اور اس کو مخلص صادق نے نلّہ پڑھ کے تندور کے حوالے کیا ہے۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب قرآن میں توبہ نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے، ان کے چہرہ مبارک سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، اور سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ نے منائی کہ کعب کی توبہ آ گئی۔ یہ ہے اسلامی ریاست سے وفاداری، یہ ہے اسلامی مملکت کی فوج میں شمولیت سے پیچھے رہ جانے والے کی سزا، الا یہ کہ فوج کو گالیاں دی جائیں۔ بہرحال تو چٹھی جو میاں نواز شریف صاحب کو آئی ہے، اگر آپ غور سے اسکرین پہ پڑھیں تو اس میں میاں صاحب کے لیے لگتا ہے کہ مودی صاحب کی شفقت پھٹی پڑ رہی ہے، ویسے ہی جیسے بازنٹائن امپائر کے سیدنا کعب بن مالک کی چٹھی میں بازنٹائن امپائر کی شفقت حضرت کعب بن مالک کے لیے پھٹی پڑ رہی ہے کہ تم اتنے معزز آدمی ہو۔ تو اس چٹھی میں بھی لکھا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہوں کہ یہ چٹھی مجھے اگر ملتی، میرے نام اللہ نہ کرے کوئی چٹھی لاتا تو میں ہتھیار لاتا، پہلے اسے گولی مارتا اور چٹھی کو میں چولہے پہ رکھتا اور ان اللہ پہلے پڑھتا کہ ارشاد کلیمی تمہاری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ دشمن ملک کا وزیر اعظم تم سے ہمدردی جتائے، انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ خط ذرا غور سے پڑھیے، کتنی شفقت ہے نریندر مودی صاحب کی اس چٹھی میں، اور غور سے اس چٹھی کا دوسرا پیراگراف پڑھیے۔ دوسرا پیراگراف یہ بتاتا ہے کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا 5 سال پہلے تو مرحومہ نے کتنی شفقت برتی تھی میرے اوپر، یعنی نریندر مودی کو آج بھی یاد ہے کہ مرحومہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ مرحومہ نے کس طرح سے اپنے دوسرے بیٹے نریندر مودی پر شفقت فرمائی تھی۔ پاکستان میں اہم ترین لوگوں کا انتقال ہوتا رہا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے پاکستانی، بہت کمال کے آدمی، ہم سب کی ہی ان سے عقیدت ہے، شیرباز خان مزاری صاحب کا انتقال ہوا، جو دستور بنانے میں ان کا جو کردار ہے۔ شیرباز خان مزاری صاحب کے سگے بڑے بھائی بلخ شیر مزاری صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان کا انتقال ہوا۔ کیا بلخ شیر کے مرنے پر جو وزیر اعظم تھے نریندر مودی نے چٹھی بھیجی؟ بلخ شیر مزاری صاحب کے بیٹے کے بھائی کے بیٹے میرے ان سروس کولیگ رہے، وی سرو ٹوگیدر۔ کتنی نفرت کرتے ہیں وہ لوگ ہندوستان سے۔ تو نریندر مودی صاحب بلخ شیر مزاری صاحب وزیر اعظم پاکستان کے انتقال پر اب چٹھی بھیج دیجئے، ان کے چھوٹے بھائی شیرباز خان مزاری صاحب کے انتقال پر ہی چٹھی بھیج دیجئے، یا آپ کے شریواستوا گروپ کی جو مین یہاں فنکشنریز ہیں، میں نام لوں ان کا بھی انتقال ہوا، ان پر ہی چٹھی بھیج دیجئے۔ یہ التفات صرف میاں نواز شریف صاحب پہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ٹی وی چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے نواز شریف پر، کہ نواز شریف کے بھتیجے یعنی شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے کاروبار مرغی کے اور فیڈ کے جو ریٹ یہ لوگ کھولتے ہیں وہ ہندوستان میں کھولتے ہیں،
مرغی یہاں مہنگی ہوتی ہے اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے مرغی کا اور فیڈ کا ریٹ ہندوستان میں کھولتے ہیں۔ یہ محبتیں، یہ انویسٹمنٹ ہندوستان کی، تو ظاہر ہے وزیر اعظم نریندر مودی کس کو خط بھیجے گا ہمدردی کا اور پرسے کا۔ اور پھر مزے کی بات، جو ہندوستانی سفیر ہے پاکستان میں، اس نے اپنے کورنگ لیٹر پر ایڈریس جو کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو کیا ہے، اور ایڈریس کرتے ہوئے جو وہ القاب لکھ رہا ہے، ڈیئر مسز مریم نواز، وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون، جاتی عمرہ، رائیون روڈ، لاہور کو جو ایڈریس بھیجا ہے، اس میں 2 دفعہ یہ 4 لائنوں سے تھوڑا سا کم کی چٹھی ہے، کورنگ لیٹر جیسے ہوتا ہے، ان 3.25 لائنوں میں ہندوستانی سفیر 2 دفعہ نواز شریف کے لیے ہز ایکسیلنسی کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ کیا جو سربراہ حکومت اور سربراہ ریاست پاکستان کا ہوتا ہے، سفیر ہندوستان، تم سب کو 4 لائنوں میں 2 دفعہ ہز ایکسیلنسی لکھتے ہو؟ شروع سے شروع کروں۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ، لیاقت علی خان شہید علیہ الرحمہ، خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ، اس کے بعد ایک تعداد ہے پاکستان کے صدور اور وزراء اعظم کی، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، فاروق لغاری صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ کیا تم نے ان میں سے کسی کے انتقال پہ تعزیت کی ہے، یا ان کے باپ کے انتقال پر، یا ان کے ماں کے انتقال پر تم نے تعزیت کی ہے؟ بہت تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک تم نے تعزیت کی ہے، اس لیے کہ نریندر مودی بقول تمہارے مرحومہ تم پر بہت شفقت فرماتی تھی۔ اب پتہ نہیں تمہیں وہ بڑا بیٹا سمجھتی تھی یا چھوٹا بیٹا سمجھتی تھی۔ لا حول ولا قوت، استغفر اللہ۔ یاد کرو مملکت اسلامی سے محبت کعب بن مالک کی رضی اللہ عنہم کہ اتنا شدید بائیکاٹ ہے، اور وہ کتنے دکھ میں آ گئے سپر پاور کی چٹھی ملنے پر۔ اور ہندوستان تو ٹٹ پونجیا ملک، تو سپر پاور بھی نہیں، ریجنل پاور بننا چاہ رہا تھا، نہیں بن پا رہا ہے۔ بی بی مریم، نواز شریف صاحب، ہمارا ہر حاجی، ہر زائر عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے سعودی عربیہ، تو میں نے دونوں حجوں پر جو میں نے کیے، اور عمرے پتہ نہیں 30 32، اللہ رب العالمین پھر بلائیں، تو میں یہ دعا کرتا ہوں وہاں کہ یا رب العالمین حفاظت پہنچائیے، حفاظت کیجیے گا، جسمانی نقصان کوئی نہ ہو، اور مجھے خیریت سے گھر بھیج دیجیے گا واپس۔ اور اگر آپ مجھے جنت البقیع کی تدفین دیتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جنت البقیع عطا کرتے ہیں، تو رب العالمین مجھے واپس نہیں جانا، بس مجھے بقیع عطا کر دیجیے۔ یہ مجھ جیسا سیاہکار آدمی جب عمرے اور حج پہ جاتا ہے تو یہی کہتا ہے، اس لیے کہ جنت البقیع ہر سال جنت میں جھاڑا جاتا ہے۔ جنت البقیع کے مدفونین کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو مرحومہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، والدہ محترمہ نواز شریف صاحب کی، ان کے شوہر یعنی نواز شریف کے والد محترم میاں شریف صاحب کا جب انتقال ہوا، اور ان دنوں میاں نواز شریف اور اہل خانہ سعودی عرب کے سرور یا سرور پیلس میں رہتے تھے، تو جب میاں شریف صاحب کا وہاں انتقال ہوا تو سعودی گورنمنٹ نے نہ صرف آفر کی بلکہ زور لگایا نواز شریف صاحب پر کہ ہم میاں شریف صاحب کی تدفین جنت البقیع میں کر دیتے ہیں، اور دے ریفیوزڈ، اور جنت البقیع کے بجائے انہوں نے یہاں جاتی عمرہ میں لا کے تدفین کی میاں شریف صاحب سے۔ میں نہیں، بے شمار مسلمان، میں ابھی مرنے کو تیار ہوں اگر مجھے سعودی سفیر کہہ دے کہ ہم تمہاری تدفین جنت البقیع میں کریں گے، تو میں ابھی مرنے پہ تیار ہوں، کہ بخشش کا اس سے آسان راستہ کوئی ہے نہیں۔ اور سال کے سال بقیع کو پڑھ لیجئے ساری احادیث مبارکہ جنت البقیع کی شان میں اور وہاں کے مدفونین کی شان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے مدفونین بقیع کے متعلق۔ تو بقیع کی تدفین کو، اس کے اسرار کو، اس کی آفر کو، اور سعودی گورنمنٹ کی چھوڑ کر کے تم جاتی عمرہ لا رہے ہو باپ کی میت کو، تمہیں آخرت کا کوئی خیال نہیں۔
والدین کی بخشش کا کوئی خیال نہیں، کافروں کے چٹھی اپنی ماں کے انتقال پر، اور کتنی شفقت بھری چٹھی تم فخریہ ریسیو کرتے ہو، نواز شریف تم سے نفرت ہو گئی۔ اسی وقت میرے دل میں آیا تھا کہ تم کیسے آدمی ہو کہ اپنے والد کی بخشش کے بجائے ان کا مزار یہاں جاتی عمرہ میں بنا رہے ہو، اور وہ تو چھوٹا معاملہ تھا، اب ہندو ریاست کا سربراہ تمہاری ماں کے انتقال پر اتنی شفقت بھری چٹھی بھیج رہا ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ شرم کرو۔ انڈیا سے تمہارے پیسے کے مفادات اتنے آگے بڑھ گئے، اتنی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی تمہارے اوپر، تمہیں کوئی شرم نہیں آتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔